الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جو مختلف پروفیشنز میں، مختلف شعبہ حیات میں انہوں نے خدمات سر انجام دیں اور اس شعبے میں ان کا نام مشہور ہو گیا۔ تو یہ وہ حرف ہیں، وہ پیشے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پروفیشنز ہیں جو انہوں نے اپنائے اور اس میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ایک پروفیشن ہمارے ہاں جس کو بعض لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ گیٹ کیپر کا پروفیشن ہے، بواب جسے عربی میں کہتے ہیں، جس کو حاجب بھی کہا جاتا ہے، جس کو دربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے نام ہیں کہ کسی کے گیٹ پہ کھڑا ہونا اور آنے جانے والے کو چیک کرنا اور اس سے پوچھنا کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے اور امن و امان کا خیال رکھنا، یہ ایک بواب کا، ایک گیٹ کیپر کا کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جلیل القدر صحابی ایسے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہرگار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دروازے کے اوپر بواب اور گیٹ کیپر ہونے کی سعادت حاصل کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوکری اور ڈیوٹی دی ہے۔ وہ بھی بڑی شان والے صحابہ ہیں جن کو یہ شرف نصیب ہوا۔ وہ بہت سارے صحابہ ہیں لیکن ان میں سے 3 نام خاص طور پہ ہم ذکر کریں گے، جن میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا رباح الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 وہ مشہور صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈیوٹی دینے کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں حضرت سیدنا ربیعہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ خدمت سر انجام دی اور اسے اپنے لیے شرف اور سعادت سمجھا۔ غزوہ بدر میں جو عریش بنایا گیا تھا اور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، اس کے دروازے پر کھڑا ہونے کی سعادت بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی۔ تو یہ بھی ایک قابل احترام پیشہ ہے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو گیٹ کیپر تھے لیکن محنت کرتے کرتے انہی کی اولادوں میں سے لوگ بڑے بڑے مناصب تک بھی پہنچے اور انہوں نے ملک و قوم کے لیے اچھی خدمات سر انجام دی۔ لہٰذا ہمیں یہ جو ہم نے ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں وہ کام کرتا ہے، اور کاموں کی وجہ سے لوگوں کی ہم نے ایک کیٹاگرائزیشن کر رکھی ہے، اس کو اسلام نے بالکل پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی رزق حلال جس طریقے سے بھی کما رہا ہے، کسی شعبے کو، کسی پروفیشن کو برا مت جانو، بلکہ سب کی بطور انسان اور حضور کا امتی اور غلام ہونے کی وجہ سے قدر کرو۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 وہ احادیث رکھتا ہوں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دربان ہونے کی حیثیت سے صحابہ کی خدمات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سگی بیٹی تھیں، ان کے پاس گئے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو سمجھانے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے کچھ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کا کوئی اور مفہوم سمجھ لیا، اور وہ آئے اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ سے پوچھا، اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سرکار نے تمہیں رخصت کر دیا ہے، کیا آپ نے گھر سے جو ہے وہ رخصت کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو سیدہ حفصہ عرض کرنے لگیں، لا ادری، میں تو نہیں جانتی، ہوا ذا فی المشربہ، کہ جاؤ حضور اپنے اس خاص حجرے میں جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ فخرج، تو میں نکلا، فجئت المنبر، میں حضور کے منبر پہ پاس آ گیا، فاذا حولہ رأت بعضهم یبکی، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے جن میں سے کچھ رو رہے تھے، غمگین تھے، افسوس میں تھے۔ ثم غلبنی ما اجد، پھر مجھے ایک خاص کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی کہ میں حضور سے ضرور ملوں گا اور سرکار سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ فجئت المشربہ، تو میں اس حجرے میں آیا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے، اور اسے مشربہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سرکار اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشروبات تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو وہاں سرکار بیٹھے تھے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کے باہر ایک دربان، ایک خادم اور ایک غلام کھڑا تھا تاکہ کوئی بندہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور وہ حضرت سیدنا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیسیکلی ایک غلام تھے اور مولا جنہیں کہا جاتا تھا، لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضور ان سے بڑی محبت فرماتے، اور وہ خادم تھے، وہ کھڑے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا استأذن لعمر، کہ جاؤ اور حضور سے عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو کہ عمر حاضر ہو کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر جیسا صحابی بھی اس صحابی کے سامنے کہ جو حضور کے دربان ہیں، حاجب ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ حضرت عمر جیسے صحابی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کو کراس کر کے اندر جا سکیں، بلکہ پہلے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اجازت لے کے آئیں۔ فدخل، وہ گئے، فکلم النبی، وہ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ تو باہر نکلے اور عرض کرنے لگے ذکرتک لہ فصمت، کہ اے عمر میں نے حضور سے عرض کیا ہے آپ کا نام، لیکن حضور نے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ اور وہ خاموشی کا مطلب بھی سمجھتے تھے کہ یعنی ابھی سرکار کی طرف سے اجازت نہیں، آپ انتظار کر۔ حضرت عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ تو ایک غلام ہیں اور آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ سر تسلیم خم ہے، اور خاموشی سے واپس ہو گئے۔ کہتے ہیں میں پھر گیا، تھوڑی دیر ممبر کے پاس بیٹھا، پھر میرے اوپر وہی کیفیت ہوئی کہ میں نے حضور سے ملنا ہی ملنا ہے آج۔ تو دوبارہ گیا، پھر میں نے بواب سے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ پھر گئے، پھر سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر اس نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے۔ میں پھر مڑ آیا، تیسری دفعہ پھر گیا، پھر وہی ماجرا ہوا۔ اور پھر جب میں واپس مڑنے لگا تو رباح جو خادم تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر اب آپ کو حضور نے اجازت دے دی ہے، اب آپ اندر چلے جائیں اور جو بات کرنی ہے وہ کر لیں۔ تو یہ 3 دفعہ ایک ماجرا ہوا، اور اس سے پتہ چلا کہ ایک ایسے خادم تھے، موجود ہوتے تھے کہ جو ڈیوٹی پہ ہوتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ صحیحین میں متفق علیہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ آج کا پورا دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا، حضور کے دروازے پہ کھڑا رہوں گا اور سرکار کی ڈیوٹی کروں گا، حضور کو جو چیز چاہیے ہوگی میں پیش کروں گا، اور آج میں یہ نوکری کروں گا۔ تو وہ نکلے، تو کہتے ہیں جب گھر پہنچا پتہ چلا حضور گھر سے باہر کہیں تشریف لے گئے ہیں، تو میں پیچھے پیچھے چل دیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ تھا جس کی 4 دیواری تھی، اس کے اندر داخل ہوئے، جس کو بئر عریس کہا جاتا تھا، اور آج بھی وہ مشہور ہے مدینہ پاک میں۔ اس بئر عریس والے باغ میں سرکار داخل ہوئے، میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی، پھر وضو کیا، اور پھر میں اندر داخل ہوا، اجازت لی، سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہا۔ سرکار اس کنویں کی منڈیر کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، اپنے دونوں نورانی ٹانگیں جو ہیں وہ کنویں کے پانی کے اندر کر لیں، اپنی پنڈلیاں جو ہیں ان کا کپڑا اوپر کھینچ لیا، اور اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا کے سرکار دو عالم آرام سے بیٹھ گئے۔ اور میں اس باغ کے مین گیٹ پہ بواب بن کے، گیٹ کیپر بن کے، خادم بن کے بیٹھ گیا کہ کسی کو بھی بغیر اجازت کے سرکار کے پاس نہیں آنے دوں گا، جس کو اجازت دیں گے اسی کو حاضری کی اجازت ملے گی۔ تو بڑا ایک پیارا منظر ہو گیا کہ وہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خوشبو سونگتے سرکار کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ مکانک علی رسلک، کہ ٹھہریں آپ یہیں رکے رہیں، میں پہلے حضور سے پوچھوں گا۔ اندر گئے، اجازت لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ ابو بکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے اجازت بھی دو، وبشرہ بالجنہ، اور اسے جا کے کہنا کہ سرکار آپ کو جنت کی بشارت بھی دے رہے، اجازت بھی ہے اندر آنے کی اور جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، جنت تقسیم کی جا رہی۔ تو گئے اور کہا اجازت ہے اور حضور آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے اور وہ بھی دروازے پہ رک گئے۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا رکیے پہلے میں پوچھ کے آؤں۔ تو وہ گئے، پوچھا، حضور نے فرمایا انہیں بھی اجازت دو اور انہیں بھی کہو کہ حضور آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، انہیں بھی جنت کی بشارت دی۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی آئے، اور یہ
دیکھیں کہ خلافت کی ترتیب پہ بعض لوگ باز کرتے ہیں، نہیں جی پہلے کون خلیفہ بن گیا، یہ ویسے ہو گیا، نعوذ باللہ حق مار لیا. یہ جتنی ایسی ہمیں احادیث ملتی ہیں ان میں گویا بار بار واضح اشارات دیے جا رہے ہیں کہ اسی ترتیب سے خلافت بھی چلے گی. پہلے حضرت ابوبکر آئے، جنت کی بشارت ہوئی، پھر حضرت عمر آئے، جنت کی بشارت ہوئی، پھر حضرت عثمان حاضر ہوئے تو اجازت لی گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب عثمان آئے، فرمایا انہیں بھی اجازت دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ، انہیں بھی جنت کی بشارت دیں، لیکن ساتھ انہیں یہ بھی کہیں کہ آپ کو یہ شہادت اور بشارت آسانی سے نہیں ملے گی، بلکہ پہلے فتنہ ہوگا اور آزمایا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو بھی جنت کی بشارت دی جاتی ہے. تو یہ پورا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا، پھر آپ کو شہید کیا جائے گا، پھر آپ بھی آب کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے جام پئیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بواب کے طور پہ صحابی ڈیوٹی دے رہے تھے. ایک اشکال اور سوال یہاں پہ وارد ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، حضور نے منع کیا، کیوں رو رہی ہو، کیوں واویلا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی الیک عنی انک لم تصب بمصیبتی، کہ آپ دور رہیں، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، مجھے رونے دیں. تو لوگوں نے بتایا تو کیا کر رہی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، تو نے ان کے ساتھ کیسے بات کی؟ وہ کہنے لگی میں تو اپنے رونے دھونے میں مشغول تھی، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ معافی مانگنے کے لیے پھر حضور کے گھر گئی تو کہتی ہے فجئتہ فلم اجد عندہ بوابین، کہ میں پہنچی، اندر داخل ہوئی، میں نے حضور کے دروازے پہ کوئی بواب، کوئی حاجب اور کوئی دربان نہیں دیکھا. اور یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کے لیے کوئی حاجب نہیں تھا، کوئی دربان نہیں تھا، کوئی بواب نہیں تھا، کوئی گیٹ کیپر نہیں تھا. تو پھر ان روایات میں کیسے تطبیق ہوگی؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے. امام عبد الحی قطانی نے التراتیب الاداریہ میں اور دیگر محدثین نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سرکار سے یہ ڈیوٹی کرنے کا شوق کرتے تھے اور حضور انہیں اجازت عطا فرماتے. یہ جب رش زیادہ ہوتا تو اس وقت کھڑا کیا جاتا ایک آدمی جو یہ ڈیوٹی دیا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی جب لوگوں کا رش ختم ہو جاتا تو اس وقت حضور ان صحابہ کو اجازت دے کے گھر واپس بھیج دیتے. اور ایسے اوقات بھی ہوتے جس میں کوئی بواب وہاں پہ موجود نہ ہوتا. تو یہ دونوں طرح کی احادیث ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ جب بنی ثقیف کا جو وفد ہے وہ آیا، جس میں عبد یالیل نامی شخص اس کی قیادت کر رہا تھا، وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس پہنچے اور مغیرہ بن شعبہ حضور کو بتانے آئے کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کرنے آ گئے ہیں اور بڑی خوشی میں جا رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے روک دیا، کہا مغیرہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ پروٹوکول ہیں، کچھ آداب ہیں، آپ یہاں رکیں، میں پہلے حاضر. تو گئے، جا کے سرکار نے سے پہلے اجازت مانگی کہ فلاں وفد آیا، کیا وہ آ سکتا ہے؟ حضور نے اجازت دی. تو سیدنا ابوبکر صدیق گئے اور ان وفد والوں کو جا کے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے. ایسے اندر جانا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ آئے تھے تاکہ بارگاہ رسالت کے آداب کا ان کو پتہ چل جائے. تو یہ سارے ہمیں روایات ملتی ہیں ان خوش نصیبوں کے بارے میں جنہیں کائنات کی سب سے بڑے دروازے کے اوپر نوکری کی سعادت میسر آئی، ڈیوٹی کی سعادت میسر آئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکٹری رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفتر کے اسسٹنٹ رہے. آپ کوئی بھی نام دے لیں، خادم کا نام دے لیں، ان کو یہ شرف میسر آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان گھر کے دروازے پر اور اس دہلیز پر ڈیوٹی دیتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ شام گئے اور وہاں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے گورنر تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے حاجب اور دربان مقرر کر رکھے ہیں، ایک اندر کھڑا ہے، دو باہر کھڑے ہیں، اور ایک خاص پروٹوکول ہے جس کے تحت بندہ اندر داخل ہوتا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ان کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ نے کن لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا کہ نحن بأرض احوج ما نکون الی ھذا، ہم ایک ایسی سرزمین پہ ہیں کہ جہاں اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر لوگ مانتے نہیں ہیں. علاقے میں یہ ایک ایسا منظر نامہ موجود ہے کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اذن لا آمرک ولا انہاک، نہ میں آپ کو اس کام کا حکم دیتا ہوں نہ اس کام سے منع کرتا ہوں. ادعو الیک
لتقدیر ھذا الامر، میں یہ معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں تصرف فرمائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر نے صرف اس پہ جلال یا غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ سوال کیا اور پھر اس کو ان کی جو ہے وہ ان کی مرضی پہ اور ان کے اس وقتی ضرورت کے اوپر اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو آج بھی ہمارے ہاں مختلف آفیسز میں، مختلف گھروں میں اور مختلف اداروں کے اسسٹنٹ کے طور پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس کی بھی ایک اپنی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس کے پورے آداب بجا لائیں اور لوگوں کو ان کی احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کریں، تو یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام کی عزت و احترام کا جذبہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔